السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جندہ راجہ رنجیت سنگھ کو پتہ چلا کہ اس کے گھوڑے کی دیکھ بھال اور مالش کرنے والے ملازم کی بیٹی حسن میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا نام جیند کور ہے اور گھر کے لوگ اسے جندہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ جندہ کو دیکھنے کے بعد راجہ رنجیت سنگھ نے جندہ کے باپ کو رشتے کی پیشکش کر دی، جو جیند کور کے باپ نے قبول کر لی۔ جندہ، جو اپنے ایک مسلمان پڑوسی لڑکے رضا سے محبت کرتی تھی، اس بات پر تڑپ کر رہ گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ رنجیت سنگھ کتنا ظالم انسان ہے، انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ حالت مجبوری جندہ نے رنجیت سنگھ سے شادی کر لی۔ شادی کے وقت جندہ کی عمر 18 سال جبکہ رنجیت سنگھ کی عمر 55 سال تھی۔ راجہ رنجیت سنگھ ایک بدصورت انسان تھا اور ایک آنکھ سے کانا بھی تھا، جس کی وجہ سے اس کی بدصورتی اور بڑھ جاتی تھی۔ راجہ رنجیت سنگھ سے شادی کے بعد وہ لاہور کے شاہی قلعہ میں پہنچ کر پنجاب کی مہارانی تو بن گئی، لیکن دل سے راجہ کو کبھی قبول نہ کر سکی۔ وہ دن رات رضا کی یاد میں تڑپتی تھی۔ تقریباً 9 مہینوں کے بعد وہ ایک بچے کی ماں بن گئی، جس کا نام دلیپ سنگھ رکھا گیا۔ اپنی ذہانت کی بدولت اس نے شاہی معاملات پر گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی اور اپنے بھائیوں اور خاندان کے دیگر افراد کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا۔ اس سے قلعہ لاہور کے علاوہ تقریباً پورے پنجاب میں اثر و رسوخ بڑھ گیا، حتیٰ کہ اس نے راجہ رنجیت سنگھ کی فوج کے ساتھ بھی مضبوط تعلقات استوار کر لیے۔ ہر طرف غلبہ پانے کے بعد اس نے رنجیت سنگھ کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ سازش کے مطابق کشمیر سے واپسی پر راجہ کو اس نے کہا کہ سیالکوٹ کے کچھ عمائدین کا حسن ابدال کے عہدیداران سے تنازع ہو گیا ہے، جو کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب آپ بھی ان سے صلح کروا سکتے ہیں۔ آپ یوں کریں، اٹک قلعہ روانہ ہو جائیں، اور قلعے کے نگران نے ان سب کو اٹک بلوا لیا ہے، لیکن آپ کے بغیر یہ راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ راجہ رنجیت سنگھ جب اٹک قلعہ پہنچا تو وہاں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ نگران نے راجہ سے کہا، آپ پہلے غسل کر رہے ہیں، رات کو کھانے پر آپ سے بات ہوگی۔ اس وقت رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ساون کی وجہ سے شدید گرمی اور ہبس تھی۔ راجہ نے جیسے ہی غسل کرنا شروع کیا، قریب گھات لگائے ہوئے قاتلوں نے رنجیت سنگھ پر حملہ کر دیا۔ اس کا سر کاٹ کر اس کا دھڑ غسل خانوں کے سامنے بہتے ہوئے دریائے سندھ میں پھینک دیا۔ جن لوگوں نے اٹک قلعہ دیکھا ہوا ہے وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ راجہ رنجیت سنگھ کے قتل کی جگہ پر لگی ہوئی ہے، اور اس پر 30 اگست 1948 تاریخ لکھی ہوئی ہے، کیونکہ راجہ کا قتل اس تاریخ کو ہوا تھا۔ رنجیت سنگھ کو راستے سے ہٹانے کے بعد مہارانی جندہ فل اختیارات کی مالک بن گئی، مگر انگریز سرکار کی اس کے محل کے معاملات میں مداخلت اسے بالکل پسند نہیں تھی۔ دوسری طرف راجہ رنجیت سنگھ کے بھائی غلام سنگھ کو پورا یقین تھا اس کے بھائی کو اس کی بھابھی جندہ نے قتل کروایا ہے، مگر اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، جس کی بنا پر وہ انگریز وائسرائے سے بات کر کے جندہ کو تخت لاہور سے اٹھا کر باہر پھینک سکے۔ گلاب سنگھ موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ اس نے جندہ کی نگرانی پر اپنے خاص آدمی مامور کر دیے۔ ادھر جندہ نے جو کھانے کی دیگیں فیروز پور روڈ پر ٹھہری ہوئی انگریز فوج کے لیے تیار ہو رہی تھی، ان میں زہر ملا دیا، جس کی خبر گلاب سنگھ کو ہو گئی۔ اس نے ساری بات انگریز وائسرائے کو بتا دی۔ بر وقت مخبری ملنے کی وجہ سے فوج زہریلا کھانا کھانے سے بچ گئی۔ انگریز جنرل نے جندہ کی گرفتاری کا حکم دے دیا، جس پر جندہ کے بھائیوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جس وقت جندہ کے بھائیوں پر حملہ ہوا، اس وقت جندہ کا بیٹا دلیپ سنگھ اپنے ماموں کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ جندہ بھی ساتھ تھی۔ جندہ کے بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دی گئے۔ خون ہی خون دیکھ کر ننھا دلیپ خوف سے اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ جندہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ جندہ کو شاہی قلعے میں نظر بند کرنے کے بعد انگریزوں نے تخت لاہور پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے کچھ دن لاہور رکھنے کے بعد جندہ کو شیخوپورہ جیل منتقل کر دیا، کیونکہ سکھوں کی یہ مہارانی لاہور میں خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ اس کے بیٹے کو انگریزوں نے اپنی تحویل میں لے لیا اور گلاب سنگھ کو کشمیر کی حکومت دے دی۔ اس دوران انگریزوں نے لاہور قلعہ میں پڑا اس دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا کوہ نور اپنی ملکہ برطانیہ کے لیے بھجوا دیا، جو آج بھی برطانیہ کے میوزیم میں پڑا ہے۔ شیخوپورہ جیل سے جندہ کو آگرہ بھجوایا گیا، کیونکہ سرکار کو خبریں مل رہی تھیں کہ اگر لاہور ڈویژن کے اندر سے رکھا گیا تو سکھ جندہ کو فرار کروا دیں گے، لہٰذا اسے پنجاب سے بہت دور بھیجا جائے۔ آگرہ میں جندہ اپنے بچے کو یاد کر کے روتی تھی، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ دوران قید رنجیت سنگھ کے ایک دوست نے جندہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، جو آگرہ میں پہلے سے موجود تھا۔ قید خانے میں جندہ کے کمرے کی صفائی ایک بھنگی عورت کرتی تھی۔ ایک دن منصوبے کے مطابق اس نے اپنے کپڑے اتار کر جندہ کو دیے اور جندہ نے اپنے کپڑے اتار کر اسے دیے۔ دونوں نے جلدی کپڑے تبدیل کیے۔ بھنگی عورت جندہ کے سونے کے کنگن پہن کر جیل کی سلاخوں کی طرف
کر کے کھڑی ہو گئی، اپنا کنگن والا ہاتھ سلاخوں کے ساتھ ٹکا دیا تاکہ سپاہی یہی سمجھے کہ جندہ کھڑی ہے، جبکہ جندہ نے گھونگھٹ نکال کر جھاڑو سے صفائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد جندہ نے گھونگھٹ نکالا، کچرے کا ٹوکرا سر پر رکھا، ہاتھ میں جھاڑو پکڑ کر چلتی ہوئی جیل سے باہر نکل گئی۔ باہر اس کے مددگار کھڑے تھے۔ یہ لوگ دریا کنارے پہنچے، کشتی پر سفر کرتے ہوئے نیپال میں داخل ہو گئے۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ فرار ہونے کے بعد جندہ سیدھی پنجاب جائے گی، مگر یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ جندہ کے غائب ہونے کے کچھ عرصہ بعد انگریزوں نے اس کے بیٹے کو برطانیہ بھجوا دیا۔ اس مصیبت کے دور میں جندہ کبھی اپنے بیٹے کو یاد کرتی، کبھی اپنے بھائیوں اور دیگر افراد کو یاد کر کے روتی۔ وہ اس وقت کو کوستی جب پورے پیارے ہندوستان پر اکیلے راج کرنے کا سودا اس کے دل میں سمایا تھا۔ کئی سالوں کی روپوشی اور تھکا دینے والے اس لمبے سفر کے بعد اس کا رابطہ برطانیہ میں اپنے بیٹے دلیپ سنگھ کے ساتھ ہو گیا، جس نے جندہ کو برطانیہ بلا لیا۔ جب جندہ برطانیہ پہنچی تو وہ بہت خوش تھی۔ اتنے سالوں کے بعد بیٹے سے ملنے کی خوشی سے اسے پاگل کیے جا رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب اس کے سامنے اس کا بیٹا کھڑا تھا، مگر یہ کیا، بیٹے کے گلے میں پڑی سلیب دیکھ کر اسے بہت زور کا جھٹکا لگا۔ اس پر انکشاف ہوا کہ انگریزوں نے اس کے بیٹے کو عیسائی بنا دیا تھا اور اس کا ذہن مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ جندہ نے اپنے بیٹے سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اسے کمرے سے نکل جانے کو کہا۔ بیٹے کے نکل جانے کے بعد اس نے اپنی قیمتی کپڑے اتار کر گٹھڑی سے پرانے بوسیدہ پھٹے ہوئے کپڑے نکال کر پہن لیے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر چلانا شروع کر دیا، تم مہارانی نہیں، جندہ ہاں، ایک مالشے کی بیٹی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد جندہ بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئی اور کچھ عرصے بعد اس کی موت ہو گئی۔ وسیع اقتدار میں مبتلا لوگوں کے لیے، اسپیشلٹی پاکستانی حکمرانوں کے لیے، اس تاریخی واقعے میں بہت عبرت کا سامان موجود ہے، اگر وہ سمجھے تو۔ سدا خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام۔